بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا لیکچر بس کچھ بنیادی اصول علم کے بارے میں بتلانا چاہ رہا تھا. جو اسلام میں علم کا تصور ہے اور جو مغرب میں بالکل یعنی زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں. ایک میں ابھی ترکی گیا ہوا تھا تو وہاں مدرسہ ہے, اس میں ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں ہم کسی مچھلی کو اڑنے کی تعلیم نہیں دیتے اور کسی چڑیا کو تیرنے کی تعلیم نہیں دیتے. تو یہ بہت ایک حیرت انگیز بات ہے. یعنی ہمارے یہاں تو ہر مچھلی, چڑیا, لومڑی, بلی سب کو ایک ہی تعلیم ملتی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا مقصد کچھ اور ہے اور مغربی تعلیم کا مقصد کچھ اور ہے. تو اس کے بارے میں آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال ہر یعنی کوئی بھی چیز, کوئی بھی علم ہے, کوئی بھی چیز ہے جو سیکھنا ہے, اس سے پہلے ہمیں ایک سوال طے کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر باقی سارے سوال آتے ہیں. یہ پہلا سوال کیا ہے جو ہم لوگ سب کو, ہماری ساری زندگی کا سب سے اہم سوال ہے, وہ کیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح, دا پرپز آف لائف. ہماری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟ باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں. اگر ہماری زندگی کا ہمیں مقصد ہی نہیں معلوم تو پھر کچھ بھی آئے مرضی آئے کر لیں اور کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر مقصد معلوم ہے تو پھر ہر چیز اپنی جگہ پہ پہچانی جائے گی کہ یہ ہماری مقصد کے حصول کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے ایک بڑا زمانہ مغربی تعلیم کا دیکھا ہے. تو اس میں اول تو بات یہ ہے کہ مقصد کی کوئی بحث ہوتی ہی نہیں ہے. بیٹھتے ہیں, آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی ابھی آپ کو پتا ہے کہ 2+2=4 ہوتا ہے تو 4+4 8 سیکھ لیں. تو باقی یہ کہ ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, اس سے کبھی کوئی بحث نہیں کرتی. یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ آخر کیوں, یعنی ایکچولی اسلامی سبجیکٹس میں ہر سبجیکٹ کے شروع میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ مضمون کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس کو آپ پڑھیں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا. مضمون کی تعریف بتلائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں, اور یہ وہ گارنٹیڈ ہے, یعنی یہ ایک حصہ ہے اسلامی تعلیم کا. تو یعنی جب میں پہلا لیکچر دوں گا تو میں بتلاؤں گا کہ بھائی ہم یہاں پہ کیا آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا. وہاں تو یہ اس کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا. تو اس کے باوجود کہ اس کی کوئی تعلیم ظاہر طور پہ نہیں دی جاتی ہے, مگر ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے, ایک سب ٹیکسٹ ہوتا ہے, ایک ہڈن میسج ہوتا ہے. بہت زیادہ ہڈن بھی نہیں ہوتا ہے, مگر وہ حالانکہ کتابوں میں لکھا نہیں ہوتا ہے, مگر وہ اسٹوڈنٹس کو واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری تعلیم کا کیا مقصد ہے. تو یہ سب سے پہلے مجھے بتلائیں کہ مغربی تعلیم سے کا کیا مقصد ہوتا ہے, یعنی جو آپ لوگوں نے اخذ کیا, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کتابوں میں نہیں ملتا ہے. So one thing that is assumed is it will allow you to get a job in the... ہاں بالکل صحیح, پرفیکٹلی صحیح, کہ یہ تعلیم کا مقصد ہے کہ آپ کو
نوکری مل جائے، اور نوکری ملنے میں بھی یہی ہے کہ پیسے بنیں گے، اور یہ جو لفظ ہے کہ ہم لوگ ہیومن ریسورسز بنا رہے ہیں اور ان کو ہم یوزفل سکلز دے رہے ہیں. یوزفل سکلز کیا ہیں؟ سکلز جس سے نوکری مل سکے، بلکہ ناٹ صرف نوکری مل سکے. یوزفل سکلز سے مراد یہ ہے کہ کوئی پروڈکشن ہو سکے، کہ جو آپ لوگ اکنامکس میں سیکھتے ہیں FFKL، فنکشن آف کیپٹل اینڈ لیبر. وائی the output is equal to the product of the function of input. تو لیبر جو ہے وہ ایک انپٹ ہے انٹو دا پروڈکشن فنکشن. تو آپ کو لیبر فورس کا حصہ بنایا جا رہا ہے، یہ تعلیم کا مقصد ہے. اب اس کے علاوہ بھی مقاصد آتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی بھی مقاصد کیسے سیکھتے ہیں، یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے جو ہمیں سب، یعنی یہ ایک قیمتی چیز ہے جو ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے. جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ ہمارے دل میں اترتی ہے. تو اگر کتاب میں آئنسٹائن کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھا، آئنسٹائن ایک بہت اچھا آدمی تھا اور ہمیں اس کی طرح ہونا چاہیے. تو یہ بھی ہمارا ایک مقصد بن جاتا ہے. تو اس کے معنی کہ اس ویسٹرن تعلیم میں ہمیں جو مقاصد سکھلائے جا رہے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ مشہور آدمی کو ہونا چاہیے. شہرت ایک بہت پسندیدہ چیز ہے. اس کے علاوہ سائنٹیفک سکل اور نالج اور پروفیشنل ایکسپرٹیز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل تعریف ہیں، چنانچہ یہ ہمارے مقاصد میں سے ہیں. تو یہ مقاصد کہ منی، ویلتھ، فیم، پروفیشنل ایکسپرٹیز، پروڈکٹیو سکلز، اس میں یعنی یہ بھی ہے شامل کہ پروڈکٹیو سکل ہو. اگر کوئی آدمی کو پینٹنگ بنانی آ جائے تو اس کا اتنا زیادہ ویلیو نہیں ہے، انلیس کہ وہ پینٹنگ بک سکے اور اس سے بہت سارے پیسے بنے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ ویلیوبل بن جاتی ہے. مگر ایسے ہی کوئی آدمی اگر آرٹ کرے یا کتاب لکھے جس کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ ساری چیزیں ویسٹرن تعلیم میں. تو اب مغربی یعنی تعلیم کا تو یہ مقصد ہوا. اب ہماری جو اسلامی تعلیم ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ میں نے جو ابھی بات بتلائی کہ مچھلیوں کو ہم اڑنا نہیں سکھلاتے اور پرندوں کو ہم تیرنا نہیں سکھلاتے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیم کا کیا مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ آپ ہماری کلاس میں نہیں شامل ہوئے ہیں تو آپ خاموشی رہیں تو بہتر ہے. ہاں ہاں، نہیں، اچھا انسان بنانا جو ہے وہ ہے صحیح، مگر یہ جو اس میں یہ مچھلی اور پرندے والی بات نہیں آ رہی. ہاں بالکل، ہر انسان جو ہے وہ منفرد ہے، ہر انسان یونیک ہے. اس جیسا نہ پہلے کبھی پیدا ہوا اور نہ بعد میں کبھی پیدا ہوگا. اور یہ بات یعنی واضح ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تو اب اس کے اندر جو منفرد صلاحیتیں ہیں وہ کیسے ظہور میں آئیں گی، کیسے وجود میں آئیں گی، کیسے ان کو نرچر کیا جائے گا. جیسے کہ ہر سیڈ کے اندر ایک یونیک وہ ہوتا ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کیسے اجاگر کیا جائے. تو یہ اس کے لیے پھر ہمیں اسٹوڈنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے اور اس کو کون سا انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے برعکس جو ویسٹرن تعلیم ہے اس میں ہم اسٹینڈرڈائزڈ پارٹس بنا رہے ہیں. تو ہر اسٹوڈنٹ کے اندر جو انفرادیت ہے اس کو ہمیں نکال دینا ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے کام کی چیز نہیں ہے. تو وہ تو اگر
ریپلیسبل اسپیئر پارٹ بننا ہے مشین کا، تو اس میں جو بھی کوئی کونا اور کوئی بھی چیز ہے جو اس کے اندر یونیک ہے، جو پہلے کبھی نہیں تھی، تو وہ تو ہمارے کام ہی کی نہیں ہے. تو یہ تو ایک بات ہوئی. اب اس میں یہ ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا، یعنی کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ بیدار ہو. اس کے لیے ٹیچر کو کیا کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آداب تعلیم کہلاتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹیچر کے لیے بھی سبق ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سبق ہے. تو اس کے بارے میں کیا آپ لوگ کا رائے ہے، کچھ معلومات ہیں کچھ کہ کیسے یہ کام کیا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے کیا آداب ہیں جو اسلامی معاشرے میں ہیں، اور ٹیچرز کے کیا آداب ہیں جو اچھا میرے خیال میں آداب سے پہلے پرپز کی بحث کرنی چاہیے. کیا مقصد ہونا چاہیے ہماری زندگی کا؟ اس کے بارے میں دو سوال میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ہم لوگ کیسے طے کریں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ہم نے ایک یعنی زمانہ گزار لیا اور کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، حالانکہ اس سوال کا جواب دیے بغیر زندگی میں ایک قدم لینا بھی مشکل ہے. تو یہ دو سوال الگ الگ ہیں. اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ لوگوں کی، مجھے بتلائیں. ہاں یہ میں دکھلانا چاہ رہا ہوں، پرنسپلز آف این اسلامک ایجوکیشن. یہ بعد میں دیکھیں گے، مگر ابھی میرے اس سوال کا جواب دیں کہ ایک تو یہ کہ یہ کیوں ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں، اور اگر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ ہے، ہمارا کیا مقصد ہے، یہ ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے زندگی کا. ہاں انڈیویجول بیسس پہ ہی دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہم لوگ لائک سر اس پہ تو پھر پیچھے آپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہی ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کس پرپز کو ویلیو دے رہے ہیں. لائک آپ کی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، لائک اگر میں ریلیجیس فیملی سے بلانگ کروں گی تو میرے لیے ویلیوز جو ڈٹرمن کی ہوں گی میری فیملی نے ڈٹرمن کی بھی ہوں گی. تو میں اس اکارڈنگلی وہ پرپز پہ ڈیسائڈ کروں گی کہ ادھر وہ ورلڈلی سے کلیش تو نہیں کرتا کہ آپ نے صرف جاب ہی لینی ہے ایجوکیشن کے تھرو اور آپ کا یہی پرپز صرف سولرلی بچتا ہے. ہم نے اس بارے میں سوچا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں سوچنے میں مجبور نہیں کیا گیا. ہم شروع سے اس طرح کی ہماری اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایجوکیشن لیں گے، جاب ملے گی، ایک اچھا بندہ لائف اسٹائل گزارے گا. مطلب پرپز کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچا. پرپز یہی سب کا سیم نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا لائف اسٹائل ٹین کر سکو، میکسیمائز کرو اپنی یوٹیلیٹی کے بعد. But that said, ہمارے main purpose don't they change with life as we grow up and as we have more roles to play in our social setup and within our families? Those purposes change. For example, when you get married and have kids, there's something added to the idea of why you're living and what you're living for. ہاں مگر جنرلی جو تینوں لوگوں نے بات کی ہے وہ ایک ہی بات ہے، اور یہ ہے کہ معاشرے میں جو چل رہا ہے اسی طرح سے ہم چلتے ہیں، اس کے بارے میں سوچے بغیر کہ شاید میں یونیک ہوں، شاید مجھے اس روش پہ نہیں چلنا چاہیے جس پہ سب لوگ چل رہے ہیں، شاید میں کچھ اور کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اور مقصد کے بارے میں اگر کوئی کچھ نہیں سوچتا تو ہم بھی نہیں سوچتے. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر مقصد کے سوچے ہوئے یعنی بس وہی کام کرتے ہیں جو رائج الوقت ہے.
تو اس کے بارے میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آیات ہیں جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی سنائی تھی، پھر سے سناتا ہوں، بہت اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. یہ بہت اہم سبق ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہی پرانے زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، یہ تمہاری بات سنتے ہیں، یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، مگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے پایا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تو ہم لوگ اسی طرح سے چل رہے ہیں جو سب نے کہا، بس ہمارے آباء و اجداد جیسے کرتے ہیں، کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں. کیا اس سے زیادہ فائدے کی کوئی چیز ہے؟ کیا یہ نقصان کی چیز ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا آنکھ اٹھا کے دیکھیں کہ کیا یہ جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ تم $1 ملین کما لو، تو کیا ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن لوگ نے $1 ملین کمائے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا اس سے تمہیں فائدہ ہوا؟ تو یہ ہو چکا ہے. ابھی وہ ایک سروے میں نے سائٹ کی ہے جو ریسنٹلی مل جائے گی نیٹ ورک پہ، جو 400 انہوں نے ملٹی ملینئرز کو انٹرویو کیا، پوچھا کہ کیا آپ کو خوشی حاصل ہو گئی؟ تو جنرلی نہیں حاصل ہوئی. سروے میں یہ بھی تھا کہ چلو خوشی کو چھوڑو، کم از کم یہ تو ہے کہ پیسہ تو تمہارے پاس ہوگا. تو نہیں، میجورٹی سیٹ کہ ہماری فائنینشیل نیڈز بھی نہیں پوری ہوتی ہیں. یعنی ان کا اپنے آپ، یعنی یہ ملینئر بننے سے یہ کم از کم فائنینشلی ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں، بلکہ وہ سب اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ابھی اس کے لیے ہمیں کچھ اور ملینز کی ضرورت ہے. تو قرآن میں لکھا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم تھوڑا سا اور کرتے کرتے قبروں تک پہنچ جاؤ گے. تو زندگی میں یہ جو دنیاوی مقاصد ہیں یہ اسی طرح کا دھوکہ ہے. میں اپنی زندگی سے بتلا سکتا ہوں کہ میں MIT میں مجھے داخلہ ملا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے کہا کہ واہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. اور پھر میں نے جب بیچلرز مل جائے گا یہاں سے تو پھر بس یوں سمجھو کہ دنیا فتح ہو جائے گی. تو بس میں نے بیچلرز لیا میتھ میں، تو پتہ چلا کہ بیچلرز تو کوئی ڈگری ہی نہیں ہے، اور اس کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے دنیا میں، اور اصل تو PhD ہے. تو پھر جو ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں. تو PhD کر لیا تو پتہ چلا کہ PhD والے تو بہت سارے مارے پھرتے ہیں بغیر جابس کے. تو جب تک کوئی اچھا جاب نہیں ملے تب تک تو مجھے ایک آئیوی لیگ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسرشپ مل گئی، جو کہ یعنی بہت بڑا کارنامہ تھا. تو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، کہ اصل چیز ہے کہ ٹینیور مل جائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ جو بھی گول ہو وہ اس کا کہتے ہیں کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، نہیں کھو جائے تو سونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے. جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک آدمی سمجھتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ مل جائے گا تو اس سے میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب ہاتھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اچھا یہ پوری لائن آف پرسوٹ ہی غلط ہے، بلکہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور آگے چلو تو پھر وہ چیز جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گی. اور تھوڑا سا اور آگے چلو گے تو وہاں تک پہنچو گے تو پھر اس کا اگلا گول ہو جائے گا. جیسا کہ ہم لوگ تبلیغ کے لیے ایک بار آسٹریلیا گئے تھے، تو وہاں ہم لوگوں کو بہت ساری امیگرینٹ سے ملاقات ہوئی. تو ان کا بھی یہی ایک پیٹرن نظر آیا کہ کچھ لوگ تھے جو اللیگل تھے، اور ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ وہ لیگلائز ہو جائیں. اسی کے لیے وہ ساری محنت اور جدوجہد اور کوشش کر رہے تھے. اور پھر کچھ لوگ تھے جو لیگلائز ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لیگلائز تو خیر یہ تو ہے، مگر اب جاب چاہیے. تو جن لوگوں کو جاب مل گیا تھا انہوں کو چاہیے اسٹیبلٹی چاہیے تھی کہ کانٹریکٹ نہیں، اور پھر وہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ کوئی ہمارے پاس گھر ہو جائے. اور گھر والوں کا گھر بہت چھوٹا تھا، ان کو ایک بڑا گھر چاہیے تھا. تو اس طرح سے
دنیا کی کوئی بھی منزل پہ انسان کو، یعنی یہ وہی کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ اگر یہ دنیا کے انسان کو ایک وادی سونا مل جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اور انسان کا پیٹ جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. تو جب یہ ہے، اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ پرسوٹ آف مٹیریل جو ہے ایلوژن ہے، تو یہ بہت بڑا زہر ہے جو ساری کی ساری اکنامکس تعلیم کی جو ہے نا، وہ ساری کی ساری اسی زہر کو لوگوں کے ذہن میں ڈالتی ہے. تو اب اگر ہم یہ پوچھیں کہ لوگ دھوکے میں کیوں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایسی چیز، یہ ایسٹرلنز پیراڈاکس جو ہے، یہ اس کا ایک فارمل ایکسپریشن ہے جس نے اکانومسٹ کو بہت تنگ کیا. کہ ایسٹرلن نے اسٹڈی کیا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہیپینس ان کا بڑھ جاتا ہے. تو اس کا پہلا آرٹیکل ہے، اتفاق سے میں بھی یونیورسٹی آف پینسلوینیا پڑھا رہا تھا، ایسٹرلن بھی اسی زمانے میں وہاں تھا، اور اس نے یہ آرٹیکل اسی وقت لکھا تھا، کیونکہ میں نے اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی اس وقت فار ڈفرینٹ ریزن. آرٹیکل تھا، اس کا نام تھا کین منی بائی ہیپینس. تو اس کے بعد پھر ایک پوری فیلڈ بنی ہے جس کو کہتے ہیں ہیپینس اسٹڈیز، اور وہ اس میں بہت ساری اب آرٹیکلز ہیں اور ریسرچ ہے، بہت ایکٹیو ریسرچ ہے. مگر اس کا بیسک کنکلوژن یہی ہے کہ منی ڈز ناٹ بائی ہیپینس. اور اس کے دو بنیادی ریزنز آئے ہیں سامنے، بہت اسٹرانگلی اور سالڈلی اسٹیبلش ہوئے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سیٹ پوائنٹ، کہ انسان ہر لیول پہ وہ اس کو نارمل ہو جاتا ہے، تو اس کو جتنی بھی اس کو کمفرٹس دیں، یعنی پہلی بار جب آدمی گرمی سے اے سی میں آتا ہے تو پھر اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. پھر جب اس کو اے سی کی عادت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے نارمل ہوتا ہے، اس کے لیے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ جب وہ گرمی میں جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. پہلے اس کو گرمی میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ اس کے لیے نارمل تھا، اور اے سی میں جانے سے وہ خوش ہوتا تھا. تو اب جو ہے وہ اس کا نارمل یہی ہو گیا ہے کہ اے سی، اور اب اس کے بغیر جو ہے وہ اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے. تو پھر وہ یعنی یہ نہیں کہ اس کو تو وہ بس ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے، شارٹ ٹرم. انفیکٹ جو ایسٹرلن پیراڈاکس ہے وہ یہی ہے کہ، اور اسی وجہ سے یہ پیراڈاکس ہوتی ہے کہ منی ڈز بائی ہیپینس بٹ ان دا شارٹ رن اینڈ ناٹ ان دا لانگ رن. تو جس کو میں نے کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ دا کوکا کولا تھیوری آف ہیپینس، کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت گرمی سے اور پسینہ بہہ رہا ہے تو وہ ٹھنڈی سی جگہ آ جائے، اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل مل جائے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک یعنی جھٹکا لگتا ہے خوشی کا. اب وہ سمجھے کہ اب میں نے زندگی کی خوشی کا راز پا لیا، تو بہت بڑا بے وقوف ہوگا کہ بس اب یہی کرنے کی کام ہے. تو وہ ساری کی ساری اکنامک تھیوری اس بے وقوفی کے اوپر کنسٹرکٹڈ ہے کہ آپ زندگی میں اپنے، اور یعنی اس میں ہر جو غلط بات ہے نا اس میں ایک حق کا چھوٹا سا عنصر ہونا لازمی ہے، نہیں تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے لوگوں کو. تو یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا یعنی حقانیت ہے اس میں کہ ہاں اگر بھوکا آدمی ہے اس کو کھانا کھائے گا تو اس کو خوشی ہوگی، مگر زندگی کی خوشی کا راز نہیں ہے یہ. اور اسی طرح سے اگر جو ایسٹرلن پیراڈاکس کے بعد اکانومسٹ نے اسی موضوع کو، کیونکہ یہ تو ان کے یعنی ساری بنیاد ہی اڑا دیتا ہے، ساری دنیا میں جو ہے وہ منسٹریز لگی ہوئی ہیں جو کہ اکنامک گروتھ پہ فوکسڈ ہیں، اور سب کا یہی خیال ہے کہ اکنامک گروتھ ہو جائے تو بس ہمارا کام بن جائے گا. مگر دراصل یہ ایک غلط فہمی ہے اور دھوکہ ہے. اور جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے جو آج کل عمران خان کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو جو غریب ہیں ان کی مدد کی جائے. بھوک اسلام، اگر ہم لوگ اسلامی تعلیمات دیکھیں کہ اکنامکس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو قرآن میں وَلَا يُحَضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ آتا ہے
تو یعنی غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اب جو گروتھ والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم گروتھ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ غریبوں کو کھانا ملے، مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اس کے خلاف کیا دلیل ہے؟ اگر لوگ کہیں کہ بھئی آپ غریبوں کو کھانا کھلا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اکنامک گروتھ حاصل کرنی ہوگی، تو گروتھ کے بغیر کھانا کیسے کھلائیں گے آپ؟ ابھی تو یعنی ہاں جو فنڈامنٹل پرابلم آف اکنامکس ہے وہ تو اسکیئرسٹی ہے. دیر از ناٹ انف. اگر انف ہوتا تو ہم لوگ سب کو کھلا دیتے، مگر چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے ہم پہلے تو اپنے وسائل میں اضافہ کریں گے پھر کھانا کھلائیں گے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے جو دیا جاتا ہے. اس کے خلاف کیا؟ اس کے ساتھ انیکوالٹی بھی تو ہے نا، جو زیادہ امیر ہیں وہ زیادہ ریسورسز کو آکوپائی کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہے، مگر اسکیرسٹی سے کریٹ کی جاتی ہے، ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جیسے میں پریویس اپنی چیز پڑھی ہے، یہ ایک فنومینا ہے جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہے. ریسنٹلی وال مارٹ نے جو فرانس میں اپنے کچھ پروڈکٹس اس میں ٹریش آؤٹ کیے ہیں، ڈسٹرائے کیے ہیں، اس پہ فرینچ گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا. تو یہ اسکیرسٹی ہی کریٹ کی جا رہی ہے. وہ ریسورسز فار ایگزامپل ڈائپرس تھے بہت زیادہ اماؤنٹ میں، فریش نیو، اس کے علاوہ کچھ اور گھر کے یوز کی چیزیں تھیں. اگر وہ نہیں ڈسٹرائے کریں گے، وہ کسی کو فری آف کاسٹ دیں گے تو اسکیرسٹی کم ہو جائے گی، اسکیرسٹی نہیں رہے گی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر اسلام اس میں ہمیں ایک بہت کلیئر اور شارپ آنسر دیتا ہے. جو افسوس یہ ہے کہ یعنی اتنا بڑا لٹریچر ہے اسلامک اکنامکس کا، اس میں سے کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ سب لوگ مغرب زدہ ہو گئے. تو ہمارے جو اسلامی اکانومسٹ ہیں وہ بھی مغرب زدہ باتیں کرتے ہیں. ایک بہت اسلام میں بہت کلیئر پرنسپل ہے، اور وہ 3 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا: کلو واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور بہت ساری جگہ پہ کہ کس نے منع کیا ہے کہ وہ اپنی زینت کا لباس پہنے. تو کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ہمیں رہبانیت نہیں سکھلائی ہے کہ بالکل ایک پھٹا ہوا کپڑا پہنے اور کوئی یعنی بالکل دال روٹی کھائیں اور حلوہ نہیں کھائیں. یہ سب نہیں ہے اسلام میں. اسلام کہتا ہے کہ مزے سے کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو، ایکسیس نہیں کرو. اتنا نہیں کھاؤ کہ پیٹ خراب ہو جائے. تو زینت کا لباس پہنا، اپنے سارے کام کی چیزیں اس کی کھلی اجازت ہے، مگر خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے. کہ کہا ہے کہ جو لوگ اپنی ہوا کی یعنی جو آئیڈل ڈیزائرز ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور وہ بہت سارے ویسے ہیں اس کے خلاف. تو بہت کلیئر ڈسٹنکشن ہے، ایک ہماری نیڈز ہیں اور ایک ہماری وانٹس ہیں. وانٹس کو فلفل نہیں کرنا ہے، نیڈز کو فلفل کرنا ہے. یہ جب اور جو اسکیرسٹی ہے اٹ از کریٹڈ بائی انلمیٹڈ وانٹس. اگر وانٹس کو ہم لے آئیں گے، اور اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے ٹو فلفل وانٹس. اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف کنزیومر ساورینٹی، کہ جو کنزیومر ہم سے مانگتا ہے وہ ہم اس کو دیں گے. ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ تم کیوں مانگ رہے ہو. تو اس پرنسپل کو بالکل یعنی واضح طور پہ ڈیفینڈ کیا ہے اکانومسٹ نے کہ یہ ہمارا کام نہیں. یہ تو سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ وہ پتہ چلائے کہ انسان کے اندر کیا ڈیزائر ہوتی ہے، اور یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام جو بھی ڈیزائر آ گئے ہم اس کو فلفل کر دیں گے. اس میں 2 نقصان ہوئے. ایک تو یہ کہ ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں کہ کسی کی یہ لیجیٹیمیٹ نیڈ ہے یا ایک آئیڈل ڈیزائر ہے. تو پھر یہ اکانومسٹ کا کام ایز ڈیفائنڈ بائی اکانومسٹ از حرام. یعنی ہمارا جب کہ اگر فلفلمنٹ آف آئیڈل ڈیزائر حرام ہے تو پھر اس میں معاونت کرنا یہ بھی حرام ہے. تو یہ جو سیلف ڈیفائنڈ جاب آف اکانومسٹ ہے یہ فی نفس ہی حرام ہے، اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی اب اگر ہم ان دونوں میں، تو ایک تو یہ نقصان ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں ڈیفرینشیٹ کریں کہ نیڈز، تو وانٹس تو انلمیٹڈ ہوتی ہیں، نیڈز انلمیٹڈ نہیں ہوتی ہیں. نیڈز آر لمیٹڈ. آدمی کے پاس اتنا ہی پیٹ ہے، اس میں اتنا ہی کھانا جا سکتا ہے.
تو اگر ہم کہیں کہ بھئی ہمارا کام ہے ساری نیڈز کو فلفل کرنا، تو اب کوئی اسکیئرسٹی نہیں رہی. اب جو پرابلم ارائز کرتا ہے، کیونکہ یو کین کیلکولیٹ یہ کہ فوڈ سپلائی اس وقت جو دنیا میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے، اور پیسہ جو ہے وہ بھی یعنی اس وقت جو جنگ و جدال پہ خرچ ہو رہا ہے وہ انسان کو کھلانے پلانے، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہاؤسنگ، ساری نیڈز ساری دنیا کی آسانی سے میٹ ہو سکتی ہیں. تو مطلب یہ کہ ان نیسیسری چیزوں پہ خرچ ہونے کی وجہ سے نیڈز نہیں فلفل ہو رہی. تو اب ہم وسائل کو بڑھائیں گے تو اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، بلکہ ہوتا یہی ہے اور ہو یہی رہا ہے. پچھلے 20-30 سال سے انیکوالٹی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ مارکس کا قول تھا کہ جب اگر ہم وسائل میں اضافہ کریں گے تو وہ جو اضافی چیزیں وہ کس کے پاس جائیں گی، یہ سوال ہے. کیا وہ غریبوں کے پاس جائیں گی یا وہ امیروں کے پاس جائیں گی؟ تو مارکس کا کہنا تھا کہ جس کے پاس جتنا پاور ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو ملتا ہے. اس کی معنی کہ جو سب سے ہائیسٹ ایلیٹ اور پاورفل طبقہ ہے وہ سارا اضافہ لے جائے گا، اور دیٹ از واٹ ہیز بین ہیپننگ اوور دا پاسٹ 30 ایئرس. کے ویلتھ تو انکریز ہو رہی ہے مین کائنڈ کی، اور جی این پی پر کیپیٹل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مگر وہ جو ایڈیشنل پروڈکشن ہے وہ سارا امیروں کے پاس جا رہا ہے. تو اس لیے یعنی جب ابھی تقریباً 10 سال پہلے کیلکولیٹ کیا تھا کہ 300 لوگ ہیں ایسے جن کے پاس ہاف آف دا ورلڈز پلانٹری ویلتھ ہے، مگر یہ نمبر کم ہوتا جا رہا ہے. تو آج موسٹ ریسنٹ سروے میں شاید 60 رہ گئے ہیں. تو اسی طرح سے تو یعنی ویلتھ کانسنٹریٹ کرے بجائے اس کے کہ ہم اور پیسہ بنائیں تو وہ غریبوں کے پاس جائے، وہ امیروں کے پاس جا رہا ہے. تو اس سے تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ ایک مضمون تھا، مگر لیٹ اس کم بیک ٹو دی مین کوشچن کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. اور اب اس میں یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہے کہ ابھی تک تو ہم آنکھیں بند کر کے بس جس راستے پہ سب لوگ چل رہے ہیں اسی راستے پہ ہم چل پڑے، تو یہ دین کے اعتبار سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ یعنی ایک عادتی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں سٹیجز بتلائے ہیں دین کے. ایک ہے اسلام، پھر ہے ایمان، پھر ہے احسان. تو اسلام کا یہ معنی ہے کہ ہم نے مان لیا بات کو، تسلیم ہو گئے. تو اس کے معنی کہ احکام کو ہم نے فلفل کر دیا. تو جب تک ہم حکم چل رہے ہیں یہ منیمل لیول ہے اور ایکسیپٹیبل ہے، یعنی ان دا سینس کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم یہ چلتے رہے تو ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے، مگر ڈیزائربل نہیں ہے. تو ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کو ایکسیپٹ کرے، اور پھر احسان یہ ہے کہ آدمی دیکھ کے کرے اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ اس کے ایکسپیرینس میں ہو. اس کو یقین میں بھی آیا کہ ایک تو ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین، اور سب سے کم درجہ ہے کہ علم الیقین. ہاں علم الیقین ہے، نالج ہے، جیسے میں نے تمہیں بتلا دیا تو میں علم الیقین آ گیا. عین الیقین ہے کہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اور حق الیقین یہ ہے کہ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اس کی یعنی قدرت کو ہماری آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں، تو اب کوئی آرگیومنٹ لے کے آئے کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ اور یہ ہوا تھا، تو اس سے ہمیں یعنی کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے. ہاں اگر ہماری ایک لاجیکل لیول پہ ہے تو اس پہ اگر کوئی آدمی کوئی آرگیومنٹ لے کے آ جائے کہ بھائی ایسا ہوا تھا، اور جیسے بہت سارے آرگیومنٹس ہیں جو دیے جاتے ہیں کفر کے لیے، تو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. اور آپ لوگ چونکہ فتنے کے زمانے میں رہ رہے ہیں اس لیے آئی ایم شیور کہ یو نو پیپل، اپنے فیلو اسٹوڈنٹس اگر خود شک میں نہیں مبتلا ہیں تو یقیناً ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کے پاس
یعنی ایک وہی علم الیقین ہے کہ ان کو بتلایا گیا ہے چیزیں جو انہیں کسی نہ کسی درجے میں سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں سمجھ میں آئی ہیں، مگر ان کو عین الیقین بھی نہیں ہے اور حق الیقین بھی نہیں ہے. جی فرمائیں. سر قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ورڈ اور فریز کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے. ایون کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی انوینشنس کی بات کی، اپنی تعریف کی جہاں پہ، وہاں پہ بھی ساتھ یہ غور کیا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. مین کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم ریڈی میڈ کنسیپٹس نہ لے کے آؤ، میں جو بتا رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو اس کو اسٹڈی کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ سوچو. صحیح. تو میں کہہ رہا تھا کہ مقصد جو ہے وہ ہم یعنی اس وقت ہم لوگ علم الیقین کے درجے پر چل رہے ہیں کہ یعنی سب سے جو لوئسٹ لیول آف نالج ہے کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، تو اس کو ایکچولی نالج ہی نہیں شمار کیا جائے گا. اب اس سے آگے بڑھنا کہ ہم کیسے مقصد اپنا پہچان سکتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ ابھی تک یہ ہمیں سکھلایا کیوں نہیں گیا. یعنی نیچرلی ایکچولی میں نے اپنا کسی اس میں لکھا ہے بایوگرافی میں یہیں پہ کہ ہم لوگ یعنی اپنا تجربہ لکھا ہے میں نے کہیں پہ اسی میں کہ ہم لوگ MIT میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ آپس میں ڈسکشن ہو رہا تھا، گپ شپ ہو رہی تھی اور ساری رات ہم نے گزار دی اسی میں. آزادی تھی اور سب اسی نتیجے پہنچے کہ یہ واٹ از دا پرپز آف لائف، ہمیں اسے کسی کو نہیں آئیڈیا ہے. تو ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اپنے کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں گے، آخر یہ علم کا گہوارہ ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو زیادہ تر تو ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ کوئی فزکس پڑھاتا تھا، کوئی کیمسٹری پڑھاتا تھا، تو وہ سب تو ہمیں کارآمد نہیں لگے. تو ایک ہمارا ہسٹری پروفیسر تھا، وہ کچھ انٹرسٹنگ انسانوں سے متعلق باتیں کرتا تھا. تو ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس سے جا کے پوچھیں گے. تو ہم لوگ نے اس سے جا کے پوچھا تو اس نے ہمیں ایسا زبردست دھوکہ دیا کہ بس اس نے کہا کہ بھائی ہم لوگ بچے ہیں اور سب سے اہم کوشچن تو یہی ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہماری محنت جد و جہد کس چیز پہ لگنی چاہیے، آخر ہم کس مقصد سے جئیں. نے کہا کہ ہاں یہ تم بہت اچھا سوال پوچھ رہے ہو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ پہلے انسان کو چھوٹے سوالوں کا جواب سیکھنا پڑتا ہے، تب اس کو بڑے سوالوں کا جواب سمجھ میں آتا ہے. تو ہم لوگ کو تسلی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بات بہت مناسب اور معقول ہے. تو ہم اپنا کیلکولس سیکھ لیں اور فزکس سیکھ لیں اور کیمسٹری سیکھ لیں تو ہمیں زندگی کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ پورا فراڈ ہے. اس کی دکان میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیٹ اینڈ سوئچ. تو بیٹ اینڈ سوئچ ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے بیچنے کا کہ دکان ایڈورٹائز کرتی ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہے اور بہت سستی مل رہی ہے، 5 یونٹ سے پہلے آ جائیں، جو ان کو مل جائے گی. تو لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بہت قیمتی چیز بہت سستے مل رہی ہے. تو جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بک چکی ہے. باقی ہمارے پاس یہ دوسری چیز ہے جو اسی کی طرح کی ہے اور اس سے بھی سستی مل رہی ہے، حالانکہ وہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے. مگر اب انسان پہنچا ہے تو اب اس کو سیلز مین کو تو اسی کو کہتے ہیں بیٹ اینڈ سوئچ کے. پہلے تو اس کو ایک آپ نے چاڑا دکھلایا جس سے وہ بھاگا آ گیا، پھر آپ نے اس کو سوئچ کر دیا کہ وہ چیز تو ہے نہیں، یا وہ چیز، یا کبھی بھی یہ کہتے ہیں وہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اصل میں وہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہمارے پاس اس سے بہتر چیز ہے جو اس سے سستی مل رہی ہے. تو پھر آدمی جو ہے دھوکے میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے اس نے ہمیں کہا اس کی دکان میں وہ مال تو تھا ہی نہیں جو ہم ڈھونڈنے گئے تھے، اس نے کہا کہ ہمارے پاس دوسری چیز ہے جو. تو اب یہی سوال ہے کہ ہم لوگ اپنی عقل لگائیں کہ آپ نے اتنی ساری جو سبجیکٹس پڑھے ہیں جس کو بتلایا گیا ہے، آپ لوگوں کو بتلایا گیا کہ یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں،
ظاہری بات ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. یہ بات نہیں بتلائی جاتی آپ لوگوں کو، مگر کیونکہ سارا لیبر مارکیٹ ختم ہو جائے گا اگر انسان اپنی قیمت کو پہچان لے. اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں قرآن میں کہ انسان بہت قیمتی ہے. اگر آپ ایک جان بچا دیں تو ایسا ہے کہ ساری دنیا کو، اربوں لوگوں کو بچا دیا، اور ایک جان کو ہلاک کر دیں تو جیسا ہے کہ اربوں کو ہلاک کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ انسان کی قیمت بتلا رہے ہیں. تو اگر ہم اس بات کو ہم اپنا سینٹرل ایکسیم مان لیں کہ قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہے، تو پھر لیبر مارکیٹ ختم ہو جائے گا، کیونکہ کسی انسان کو خریدا نہیں جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ ساری دنیا کا سونا جو ہے وہ ایک انسان کا ایک لمحہ نہیں خرید سکتی ہے، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھلایا. تو جب انسان کو خریدا نہیں جا سکتا ہے تو آج کل کا جو لیبر مارکیٹ ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتا ہے. ہم تو انسانوں کو خریدتے ہیں، اس کا وقت خریدتے ہیں انسان کا. تو اگر ہم لوگ آپ کو یہ بتلا دیں کہ انسان قیمتی ہے تو پھر ہم لوگ آپ کو خرید نہیں سکیں گے، اپنی مختلف جابز کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بحث میں نہیں آتا ہے. تو اب جو بیسک معمہ ہے جو میں نے کئی جگہ پہ ڈسکس کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات نے عربوں کو، جو دنیا کے سب سے باٹم سویلائزیشن تھے، ان کو ساری دنیا کے لیڈر بنا دیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں. تو ان تعلیمات میں کیا ان کا اثر ابھی باقی ہے یا ختم ہو گیا اثر؟ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ان کا اثر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ تعلیمات ہیں اور ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور اس وقت امت نے اجتماعی طور پہ یہی فیصلہ کیا ہوا ہے. ہر آدمی، آپ جس سے چاہے پوچھے، چاہے جتنی لمبی داڑھی ہو اس کی، وہ یہی کہے گا کہ اس وقت اگر ملک کو، امت کو ترقی کرنی ہے تو اسی طرح سے کرے گی کہ وہ کمپیوٹر بنانا سیکھے اور فزکس سیکھے اور پی ایچ ڈیز لائے اور اپنا امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلیکیشنز لے کے آئے. اس کے بغیر ہم جاہل ہی رہیں گے اور ہماری کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اگر قرآن سیکھ لیں تو اس سے ہماری ترقی ہو جائے گی، اگر ہم اسلام سیکھ لیں تو اس سے ہماری ترقی ہو جائے گی. ہم نے تو نہیں سنا. تو بظاہر اسلامی تعلیمات جنہوں نے عربوں کو جو جاہل اور بیکورڈز اور ہر قسم کی یعنی برائی اور اس میں مبتلا تھے، ان کو انہوں نے ورلڈ لیڈر بنا دیا، مگر آج اس میسج میں یہ تاثیر باقی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ یا تو اس کی تاثیر ختم ہو گئی ہے، یا پھر یہ کہ تاثیر ہے مگر مسلمان ہی اس کو نہیں پہچان رہے ہیں. تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے وہ رائج الوقت ہو گیا ہے، اور یہ ایجوکیشن ایک زہر ہے. یہ زہر ہم لوگوں کو کیپیسٹی آف تھنکنگ نکال دیتا ہے، اور وہی جو یونیک کیپیبلٹیز ہیں ہر انسان کی، وہ سارے رف ایجز کو مٹا دیتا ہے تاکہ وہ یونیکنس انسان کے اندر نہ ہو. جب یہ زہر ہمارے دل میں آتا ہے تو اس سے سب سے پہلے یہی بات پیدا ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ بنائیں اور عیش کریں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم قرآنی تعلیمات استعمال کریں گے تو کیا اس سے ہمیں پیسے بنیں گے؟ کیا اس سے ہمیں عیش کرنے کا طریقہ آئے گا؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات ہماری ترقی کے لیے بیکار ہیں، کیونکہ ہم نے مقصد ہی بدل لیا اپنا. تو یہ زہر کی وجہ سے ہم وہ اللہ، یہ آیا تھا کہ حدیث میں کہ اسلام اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو یہی ہوا ہے کہ اسلام آج مسلمان کے لیے اجنبی بن گیا ہے. یہ بھی آیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ یہود اور نصارہ کی اندھی تقلید کریں گے، تاکہ وہ لوگ اگر سانپ کے بل میں گھسیں گے تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے سانپ کے بل میں گھس جائیں گے. تو آج ہم یہی کر رہے ہیں کہ
جو بھی ہم سکھاتے ہیں اس کو آمنا صدقنا آنکھ بند کر کے کرتے ہیں. اور کسی بھی کئی میٹنگز میں گیا ہوں جو ہائر ایجوکیشن سے متعلق, تو اس میں ڈیسیجن ہو رہا تھا کہ ہم یہ کریں یا وہ کریں, بہت سارے آلٹرنیٹیو ڈسکس ہو رہے ہیں. کہتا ہے کہ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, بس یہ تو حرف آخر ہے. اب اس کے بعد سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے, کیونکہ جب امریکہ ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے, یہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے. پھر آگے کوئی ڈسکشن کہ شاید امریکہ والے ایسے کرتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہو, یہ تصور سے بالا تر ہے. تو پھر بات وہیں پہ آتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ہے, باقی سارے سوال اس کے بعد آئیں گے. کیونکہ پھر اگر ہم نے مقصد کا تعین کر لیا تو پھر ہر چیز سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہمیں مقصد کی طرف لے جا رہی ہے یا نہیں لے جا رہی ہے. اور اسی سلسلے میں پھر یوزفل نالج اور یوز لیس نالج کا بھی وہ تعین ہو سکتا ہے کہ یوزفل نالج اس نالج کو کہتے ہیں جو ہمیں مقصد تک پہنچا دے, اور یوز لیس یہ ہے جو ہمیں اسے یا تو ڈسٹریکٹ کر دے یا ایکچولی ہمیں دوسرے الٹے رخ پہ لے جائے تو وہ ہارمفل ہو جائے گی. تو جب تک ہم مقصد نہیں جانتے ہیں تب تک ہم یہ نہیں طے کر سکتے کہ ہمیں میکرو اکنامکس پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, یہ ہمیں فائدہ دے گی کہ نقصان دے گی. تو اب کچھ مقصد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے ہمارا مقصد. ابھی تک تو ہم اس مقصد پہ چلتے آئے ہیں جو معاشرے میں رائج ہے, یا ہمارے دوست احباب کرتے ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں, ہم بھی کر لیں. اگر ہم لوگ ان سب سے ہٹ کے سوچیں کہ کیا ہونا چاہیے مقصد, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو بڑے بڑے الفاظ کہنا آسان ہے, مگر اب ہم لوگ تھوڑا پریکٹیکل اور ہاں یہ بہت ایک اچھی بات ہے. ہاں ہمارا حصہ. ہاں بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. اور ہم لوگوں کو جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ بات بالکل واضح نہیں ہوتی. اس لیے یعنی اسلام از اے کلیکشن آف رولس, بھائی وضو کرنا تو اب یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, اور بہت سارے احکام ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ اسلام ہے, اب ہم اس کو اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو سمجھائیں کہ بھئی تم وضو کیا کرو, تو اب ہم اس کو کیا بتلائیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہے. ہم تم نماز پڑھو تو ہم کیا بتلائیں گے کہ اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اسلام کی جب دعوت ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام تو مسلمانوں کا مذہب ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مذہب پہ چلیں. تو اسلام کی یونیورسلٹی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو بات تم نے کہی کہ وی وانٹ ٹو لیو دا ورلڈ اے بیٹر پلیس, یہ کہاں سے آئی؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے, اس کے دل میں وہ یعنی اسی کو کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے. انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کوالٹیز رکھی ہیں جو اسلام ہمیں سکھلانا چاہتا ہے. کہ انسان کے دل میں درد ہوتا ہے دوسروں کے لیے, بالکل اپوزٹ آف جو اکنامکس سکھلاتی ہے. بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک تو دوسروں کا درد کا احساس بھی ہوتا ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے اندر جنراسٹی ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کی مدد کریں. اور اس کے ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں کہ بچہ جس کو صرف رینگنا آتا ہے اس کے سامنے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ آدمی قلم لکھا اور اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا, تو وہ بچہ جاتا ہے اور قلم اٹھا کے اس کو پکڑا دیتا ہے. یعنی کسی بھی انسان کا درد دیکھ کے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو رفع کریں, کیونکہ انسان کے دل میں درد کا احساس ہوتا ہے. بچے کے پاس آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور رو رہے ہوں, کسی کی موت ہو گئی ہو یا کچھ, تو بچہ بھی غمگین ہو جائے گا, اور لوگ ہنس رہے ہیں بچہ بھی خوش ہو جائے گا, حالانکہ اس کو کوئی عقل نہیں ہے مگر دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. تو دل اللہ تعالیٰ نے بتایا. اچھا یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے جو میرے ریسنٹ آرٹیکل میں نے لکھا ہے کہ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ان کو ہم نے آنکھ دی اور کان دیا اور دل دی.
تو دل جو ہے یہ بھی ایک انسٹرومنٹ آف پرسیپشن ہے. ہم لوگوں کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بایولوجی میں کہ یہ ایک پمپ ہے، اس سے بلڈ پمپ ہوتا ہے. ہمارے دل جو ہے وہ اس کے اندر احساسات ہیں، اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دماغ نہیں کر سکتا ہے اور آنکھ نہیں کر سکتی اور کان نہیں. سینسنگ رائٹ فرام رانگ، حق اور باطل کی تمیز. اگر کوئی آدمی کوئی برا کام کہے تو اس کا دل اس سے ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط کام کیا تم نے. اگر کوئی نیکی کرے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. اس کو دل کے اندر بہت قسم کے احساسات ہوتے ہیں جو دماغ میں نہیں ہوتے. دماغ جو ہے وہ کمپلیٹلی یعنی نیوٹرل ہے، ریشنل ہے، کولڈ ہے، لاجیکل ہے، اور اس میں یعنی صرف لاجک سمجھنا. اس لاجک دماغ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک آدمی کو قتل کر دیں اور اس کے سامان ہمارے پاس آ جائے تو یہ فائدے کی چیز ہے، یوٹیلٹی میکسیمائز ہو جائے گی. مگر دل کہتا ہے، دل اس سے نہیں مانتا کہ نہیں، یہ دل نہیں چاہتا ایسا کرنے کو. تو دل، یہ ہمارے یہاں 3 سینٹرز ہیں ڈیسیجن میکنگ کے. ایک نفس ہے. نفس سٹارٹ آؤٹ کرتا ہے نفس امارہ، دا کمانڈنگ سول، جو امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تو تم یہ کرو. میری خواہش ہے کہ کیک کھاؤں گا، میری خواہش ہے کہ یہ کروں گا. اللہ بلا ہر قسم کی چیز ہمارا نفس چاہتا ہے. تو نفس امارہ کے مطلب کہ وہ کمانڈ کرتا ہے. اور ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. یہ یعنی ایسا ایکچولی نہیں ہے مگر یہ ایک استعارہ ہے، یعنی عام طور پہ نفس ایسا ہی کرتا ہے. تو جو ہومو اکنامکس ہے، جو اکنامکس کی تعلیم ہے، وہ ساری کی ساری نفس امارہ کی تعلیم ہے. وہ کہتی ہے کہ ہاں جو تمہاری خواہش ہے اسی کو فلفل کرو، اسی سے تمہاری یوٹیلٹی میکسیمائز ہوگی. تو ہماری تعلیم یہ کہ یہ 3 سٹیجز ہیں اسپریچول پروگریس کے. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے. تو نفس امارہ تو یہی ہے. اور ہم لوگ یعنی ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، جو معاشرے میں رائج الوقت ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا میرے پاس ایک فری مومنٹ ہے، تو اب اس میں ہم کیا کریں؟ وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے. سب سے بیسٹ چیز ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے وہی کریں. اور یہی ہے میکسیمائزیشن آف یوٹیلٹی، اور یہی ہے ہومو اکنامکس، کہ نفس امارہ کے آپ غلام بن جائیں. اور پھر ساری دنیا میں سارے فلاسافیکل ٹریڈیشنز میں اس سے منع کیا گیا ہے. ہندو بھی اس سے منع کرتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نہیں، نفس کی غلامی نہیں کرنی. بھگوت گیتا میں ایک وہ ہے مثال دی گئی ہے کہ ایک کوچبان ہے اور گھوڑے لگے ہوئے. یہ جو تمہاری خواہشات ہیں یہ گھوڑے ہیں، یہ تمہیں جہاں پہ بھی چاہو لے جائیں گے. مگر اگر تم ان کو گھوڑوں کو کہو کہ یہی ماسٹر ہے، اسی کے یعنی اپنا وہ جو تمہارا اس کا اوپر جو وہ باغ ہے، ڈور ہے، وہ اس کو ہٹا لو کہ گھوڑے اپنی مرضی کریں، تو پھر وہ ادھر ادھر چارہ چرنے میں اور جنگل میں چلے جائیں گے. جہاں ان کو زیادہ سبزہ نظر آئے وہاں چلے جائیں گے. تو تم ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تابع کرنا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ جو تقوی کا حمام ہے وہ شہوت کی آگ سے گرم ہوتا ہے. جو ڈیزائرز ہیں وہ اس کو اگر آپ کنٹرول میں لے آئیں تو پھر آپ اس سے بہت روحانی ترقی کر سکتے ہیں. مگر اگر ڈیزائرز آپ کو کنٹرول کریں تو پھر آپ کا حشر خراب ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا ہے. تو یہ جو اکنامکس کی ٹیچنگ ہے یہ ساری کی ساری نفس امارہ کی ٹیچنگ ہے کہ ڈیزائرز کو آپ اپنے کنٹرول کرنے دیں اور یہی آپ کو یوٹیلٹی میکسیمائز کرے گا. تو بات یہ ہے جو میں بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کہ ہماری جو ٹیچنگز ہیں انسان کے بارے میں، اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی عجیب سا فلسفہ ہے. اگر آپ کو میں مثلا فرائیڈین تھیوری بتلاؤں کہ ایک اڈ ہوتا ہے، ایک ایگو ہوتا ہے، تو وہ آپ سنیں گے اچھا ویری انٹرسٹنگ تھیوری. مگر یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے سے آپ کے دل میں موجود ہے، اس لیے آپ کو یہ حق لگ رہی ہے کہ میں بات جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. کیونکہ
انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو جو بیسک دین کی باتیں ہیں وہ اس کو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن کہتے ہیں ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے، پہلے سے آپ کو معلوم ہے مگر ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں پھر سے. تو یہ جو مقصد ہے یہ بھی ہمیں اس کے ساتھ یعنی پیدا کیا جاتا ہے، مگر پھر ہم لوگوں کو بھلا دیا گیا ہے. یہ دنیا کے غم میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہم نے یہ اپنی نفس پرستی کا جو دین ہے اس وقت، جو سب سے بڑا دین ہے نا اسلام کا مخالف، وہ نہ کرسچینٹی ہے، نہ یہودیت ہے، نہ ہندو مت ہے، نہ بدھ مت ہے، بلکہ یہ نفس پرستی کا دین ہے جو اس وقت آ چکا ہے. اور نفس پرستی کے لیے ہی پیسہ دین بنتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو ہمارے نفس پرستی کے لیے ہر راستہ کھل جائے گا، اور پیسے کے بغیر نفس پرستی مشکل ہے. تو یہ نفس پرستی کا جو دین ہے یہ رائج الوقت ہے، اور یہ زہر ہے، پکا اور گہرا زہر ہے. یہ ہمیں اپنی آپ سے بھلا دیتا ہے. اور یہی قرآن میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اپنے آپ کو بھلا دیا. یعنی اب وہ اس کو اپنا جو انسان ہے، جو وہ انسان ہے، وہ اب اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا، اس کے اوپر تو ایک ایلین قابض ہو گیا ہے. تو وہ اور یہی قبضہ، یہی اکنامکس سکھلا رہے ہیں، یہ زہر ہم لوگ ساری دنیا میں سارے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں بھر رہے ہیں. اور یہ ٹیچنگ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو ٹیچنگ ہے، یعنی یہ حقیقت ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس سے متاثر کہتا ہے کہ یہی میں ہوں. یعنی تم لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے اور سارے اسٹوڈنٹس کو بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے یوٹیلٹی میکسیمائز کرنا. تو ہم کہتے ہیں، اور یہی عقل مندی کی یہی بات ہے، ریشنل اسی کو کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کرے، کوئی آدمی اپنا پیسہ لے کے غریبوں کی مدد کر دے، تو بے وقوف ہے، کیونکہ اس نے اپنی یوٹیلٹی نہیں میکسیمائز کی. اور اس کا یعنی ریسرچ ہے کہ اس ٹیچنگ سے یہی اثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سیلفشنس کو دیکھیں تو اکانومسٹ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ الٹیمیٹم گیم ہم لوگ نے ڈسکس کیا ہے، اس میں کچھ پیسہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو بانٹ لیں اپنی مرضی سے، آپ اپنا کچھ حصہ رکھ لیں اور دوسرے کو کچھ دے دیں، مگر کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیسی تقسیم کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس میں آدھا آدھا کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ فیئر ہے، اور بہت سے لوگ اپنے لیے بڑا حصہ رکھتے ہیں، دوسرے کو تھوڑا رکھتے ہیں. مگر صرف اکانومسٹ ہیں جو سب کچھ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور زیرو رکھتے ہیں دوسرے کے لیے. اکانومسٹ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کرتا ہے. تو یعنی یہ جو تعلیم ہے اس کا اثر ہوتا ہے. جب اس طرح کی ڈسکشن کی جاتی ہے تو دو گروپ ہمیں ملتے ہیں اور دونوں قرآن کی ایک ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ جنوں اس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ وہ ہے اللہ کی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا. ایک گروپ کہتا ہے کہ عبادت کی جائے، نماز روزہ یہ سب. دوسرا کہتا ہے نہیں، لوگوں کے کام آیا جائے، یہی سب کچھ. تو پھر یہ دونوں قرآن کا حوالہ دیتے ہیں. تو عبادت کا جو ہائیسٹ فارم ہے وہ خدمت خلق اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے. تو اس لیے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اور یہ یعنی احادیث سے ثابت ہے کہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق، میں اعلیٰ اخلاق سکھلانے کے لیے آیا ہوں. اور ایک آیا کچھ صحابیات ہیں کہ ایک ہماری پڑوسن ہے، وہ بہت عبادت کرتی ہے، ہر روز روزہ رکھتی ہے اور راتوں کو تہجد پڑھتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا گھر کا کام کہاں کرتا ہے؟ کہنے لگے ہم سب اس کی مدد کر دیتے ہیں، وہ اتنی عبادت گزار ہے. کہا کہ پھر تم لوگوں سے بڑھ گئی، کیونکہ اس کا جو ہے وہ خدمت کا ثواب تم لوگوں کا رہا، اس کی عبادت کا ثواب بھی تم لوگوں کو مل گیا. اس طرح سے ایک نہیں بہت ساری احادیث ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے. ایک آدمی، ایک صحابی تھے، انہوں نے
اعتکاف میں بیٹھے تھے, ایک دوسرا آدمی آیا, پریشان لگ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ تمہاری کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا فلاں شخص کا قرض ہے اور وہ میں چکا نہیں سکتا ہوں. تو نے کہا میں چلوں تمہارے ساتھ اور اس سے بات کروں تمہارے لیے. کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کہا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. آپ بھول گئے کہ آپ کا اعتکاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, بلکہ میں نے سنا ہے کہ ایک قدم جو آدمی اپنی بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے تو اس کو 70 سال اعتکاف 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. تو اس طرح سے یعنی جو اخلاق ہے, جو انسانیت کی خدمت ہے, وہ ساری عبادتوں پہ بھاری ہے, اور وہی اصل عبادت ہے. Sir, economics میں there is a concept called utility of charity, I believe. یہ اصل میں یہ بہت اہم بات ہے تمہاری, اور اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل ان لوگوں نے یہ نفس پرستی کو اپنا دین بنایا. تو اب ان کو ایک پزل سامنے پیش آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں, تو اب یہ کیوں, اب نفس پرستی جب دین ہے اور بائی ایکسیم اٹ از ٹرو کہ ہر آدمی نفس پرست ہی ہے, تو اب یہ ایک پورا ایک لٹریچر ہے کہ ہاؤ ڈو وی ایکسپلین جنراسٹی. مگر ایکسپلین جنراسٹی کو یعنی الٹیمیٹلی ہمیں اس کو خود غرضی ہی کے اس میں ایکسپلین کرنا, یہ ہم یعنی ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے. یہ پاسبلٹی کہ خود غرضی نہیں ہے, اس کو تو ہم آؤٹ آف کنسیڈر. اب کیسے ایکسپلین کریں؟ تو اب اس کے بہت سارے, ایک ایولیوشنری ایکسپلینیشن ہے, ایک یہی ہے کہ میں کسی کو مدد کرتا ہوں تو اس سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے, تو اس لیے تو میرا مدد جو ہے وہ. اب اس کا ایک ہی علاج, جب تک ہم عقل سے اس کو سوچتے رہیں گے تب تک اس معمے کا کوئی حل نہیں ہے. مگر جب ہم سما والابصار والافئدہ اپنے دل کو دیکھیں گے تو اس کا بہت آسان حل ہے کہ آدمی دوسروں کی جب مدد کرتا ہے تو وہ یہ کہ اس کا دل اس کو کہتا ہے کہ مدد کرو, اور اس سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے, مگر وہ اس لیے نہیں مدد کرتا ہے کہ مجھے اس کی خوشی حاصل ہوگی. یہ ہمارا دل ہمیں فوراً بتلا دیتا ہے, مگر عقل سے آپ کیلکولیٹ, وہ میں نے اس کی مدد کی اور مجھے خوشی بھی حاصل ہوئی اور ہوگی بھی یقیناً. تو اب مقصد کیا تھا, اب عقل اس کو نہیں بتلا سکتی, مگر ہم دل سے اپنے دل سے سوچ کے بتلائیں. عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس نے مدد کی اور پھر اس کو خوشی حاصل ہوئی, تو اب یہ اس کا کاز تھا کہ نہیں تھا, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے عقل کے پاس, مگر دل کے پاس سلوشن ہے, کیونکہ دل ہمارا جانتا ہے کہ کیوں ہم نے کیا کام کیا. مگر اکانومسٹ اس کے بارے میں بہت کنفیوز ہیں. تو بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ کوشچن پہ واپس پہنچتے ہیں کہ مقصد کیا ہے, کیونکہ باقی ساری چیزیں اس کو فالو کرتی ہیں. تو کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ کیا ہوا؟ احسن عملہ. ہاں صحیح ہے, بالکل بالکل. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے قرآن میں کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کر کے کون لاتا ہے. تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ سب سے بہترین عمل لے کے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اور پھر صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس معاملے میں کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہتے تھے. ایک مشہور واقعہ ہے, لوگوں نے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر اپنا حضرت عمر لے کے گئے سامان, آدھا سامان لے کے گئے, اور کیا سوچتے ہوئے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت سامان ہے, اتنا سامان اس کے پاس نہیں ہوگا. تو پھر حضرت ابو بکر آئے, وہ سارے گھر میں جھاڑو لے کے آ گئے تھے, کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی تھی. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا, حضرت عمر نے کہا کہ میں عمر سے ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ وہ 100% لے آئے تھے, وہ 50% لائے تھے. تو یہاں پہ دیکھنا ہے آپس میں ان میں مقابلہ ہو رہا تھا کہ کون سب سے بہترین عمل کر کے لاتا ہے. اسی طرح سے وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ انہوں نے ان کو ایک بڑھیا ملی جس کے پاس کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھے, تو وہ اس کے گھر گئے کہ اس کا میں کام کاج کر دوں گا, ثواب کما لوں گا. تو دیکھا کہ کوئی اور پہلے سے کر کے گیا ہوا ہے,
تو اب یہاں پہ یہ انسیڈنٹ نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مقصود ہے کہ آخر یہ کیسا معاشرہ ہے کہ ہر آدمی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کوئی عمل ڈھونڈ لوں جو کہ بہت قیمتی بن جائے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک گولڈن اپرچونٹی، جس طرح سے ہم لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں سے ہم سے بیسٹ اپرچونٹی ملے کہ ہم سب سے زیادہ پیسہ بنا سکیں یا اور ان دنیاوی مقاصد کے لیے، تو یہ لوگ آخرت کے لیے دوڑ لگانے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے مسابقت کرو، کمپٹیشن کرو اس جنت کے لیے جو میں نے تمہیں بنائی ہے. تو وہ اس کمپٹیشن میں تھے. ہم لوگ تو کمپٹیشن ہی میں نہیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدیناہ النجدین، کہ میں نے دو راستے دکھلا دیے. تو ہم لوگ تو ایک دوسرے سے دنیا کے کمپٹیشن میں مبتلا ہیں، یعنی وہ جو غلط طرف راستہ ہے. جب ہم لائن پہ آ کے کھڑے ہوں گے کہ اچھا میں اس مقابلے میں ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور مجھے، تو پھر ہم اس مقابلے میں انٹر ہوں گے. تو پھر اس کے بعد پھر وہ بہت سارے مرحلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، مگر ہم لوگ فی الحال تو ریس ہی میں نہیں ہیں، شامل ہی نہیں ہیں اس ریس میں. تو بات یہ ہے کہ یہ مقصد ہونا چاہیے مگر یہ مقصد ہے نہیں. مقصد جو ہے وہ تو ہمارے اعمال سے ظاہر ہے، اور مقاصد جو ہے وہ ہمارے باتوں سے. ہم اگر اپنے آپ کی سیلف انالیسس کریں تو صبح سے شام تک ہم اپنا محنت دیکھیں کہ ہم کس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنا کانورسیشن دیکھیں کہ ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں. جس چیز کا شوق ہوتا ہے آدمی کو اس کی وہ بات کرتا ہے. جیسے میں نے کرکٹ کے شائقین کو دیکھا ہے تو وہ صبح سے شام تک کرکٹ کی بات کر سکتے ہیں. کچھ پالیٹکس کے شائقین ہیں، وہ صبح سے شام تک پالیٹکس تھکتے نہیں ہیں. مگر اگر ہم لوگ ان سے کسی سے دین کی بات کرنا شروع کریں، جنت کی بات کرنا شروع کریں، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اچھا ٹھیک ہے یار کافی ہو گیا، ملا کی بات کافی ہوگی. تو جس چیز کا شوق نہیں ہوتا ہے اس کی زیادہ دیر بات کی نہیں جاتی ہے انسان سے. تو اپنا شوق دیکھنا ہے تو اپنی باتوں کو دیکھ لیں، ایک 24 گھنٹے کا ریکارڈ رکھ لیں اپنے ساتھ، دیکھ لیں کہ کس کس چیز کی بات کی. تو اپنے دل میں جس جس چیز کی محبت ہے وہ پتہ چل جائے گی. دل میں جو محبت ہے اسی لیے وہی ہمارے مقاصد بنتی ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ تزکیہ جو ہے وہ اسلام کا بیسک سٹیپ ہے کہ دل کے اندر ماحول میں، اور ماحول زہریلا ہے کیونکہ اگر میں نے آپ کے سامنے تعریف کر دی کسی چیز کی، میں نے کہا کہ دیکھو فلانے کی گاڑی کتنی اچھی ہے، تو اب اس گاڑی کی محبت آپ کے دل میں آ گئی. اس میں کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ یعنی دل ایسا ہے کہ وہ متاثر ہوتا ہے. تو اس میں یعنی ہمیں سوچنا، کیلکولیٹ کرنا نہیں. کسی نے تعریف کر دی کہ فلانے شخص کی لاٹری نکل آئی ہے، اب تو وہ لاکھوں کا مالک بن گیا. اب ہمارے دل میں لاکھوں کی محبت آ گئی کیونکہ اس نے اس کا شوق سے بات کی. تو وہ شوق جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو گیا آٹومیٹیکلی. اس میں کوئی وہ بیچ میں وہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک اشتہار ہوتا تھا سگریٹ کا کہ اس میں جو ہے وہ ایک آدمی ہے جو بہت خوبصورت سے بیچ پہ بیٹھا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اور اس کے بازو میں گھوڑے پہ حسینہ عالم بھی بیٹھی ہے. تو اب جو ہے وہ محل بھروسہ اچھا، تو اب وہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے ایک آدمی سگریٹ. اب زبردست اشتہار ہے کیونکہ انسان کو آٹومیٹکلی اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہے کہ اگر میں سگریٹ پیوں گا تو میرے پاس یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی. حالانکہ ملنے کا تو صرف کینسر ہے، مگر یہ انسان کا دل جو ہے وہ اسی طرح سے بنایا ہے کہ وہ متاثر ہوتا ہے اور یہ تأثرات قبول کرتا ہے. تو اب ہم اپنے دل کی سیلف انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کس کس چیز کا تأثر پیدا ہوا ہے. پھر اب تزکیہ یہ ہے کہ اس جو غلط چیزیں ہیں جس کی طرف ہمارے گھوڑے، خواہشات کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اس کو قابو میں لائیں. اور اس کا طریقہ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنی خواہشات کو قابو میں لانا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش کہتی ہے کہ یہ کرو اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کروں گا یا میں نہیں کروں گی. یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ خواہشات کے گھوڑے مضبوط ہوتے ہیں، مگر یہی طریقہ ہے. اور
پھر آہستہ آہستہ جب خواہشات تابع ہو جاتی ہیں پھر بھی وہ تو انیشل پیریڈ تو نفس امارہ ہوتا ہے کہ بس وہ جو خواہشات کرنی ہے. بلکہ ہم تو یعنی جن لوگوں نے اس کو دین بنا لیا وہ تو کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے, یہی کرنے کی بات ہے, اور کیوں ایسا نہ کریں, دل یہ چاہ رہا ہے تو یہی کریں گے ہم. اب جو مسلمان اور جو غیر مسلمان ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر یہ دل چاہ رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو پھر اس کو نہ کرو, یہ بہت اچھا مسلمان ہو گیا. اور جو غیر مسلم ہے وہ کہتا ہے اس کو حرام اور حلال کا فرق نہیں ہے, اس لیے وہ حرام بھی کر لے گا. مگر یہ وہ نہیں ہے. یعنی اکثر مسلمان جو سیریس دیندار مسلمان ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرو, مگر حرام ہے تو اس سے رک جاؤ. تو یہ نہیں صحیح ہے. مگر یہ بھی ایک لیول ہے, یعنی اسلام کے حرام سے رک جانا یہ بھی ایک فرسٹ آرڈر یعنی فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دین یہ بھی ہے, اور یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ حرام سے بھی نہ رکے. مگر یہ آخری درجہ نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ خواہشات میں سے کچھ آئیڈل ڈیزائرز ہیں, ایسے ہی ہیں, ہوا کہتے ہیں اس کو, اور کچھ جو ہے وہ جو ضرورت ہے, آدمی کو بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے تو یہ بھی ایک خواہش ہے, مگر یہ خواہش جو ہے وہ ضروری ہے. تو ضروری خواہشات کو پورا کرنا ہے, مگر جو غیر ضروری خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو جب کنٹرول کرتے ہیں تو پھر دوسرے درجے ہے ترقی کا کہ نفس لوامہ. تو نفس لوامہ یہ کہ خواہشات بڑی مضبوط ہوتی ہیں, اکثر ایسا ہمیں کروا دیتی ہیں جو غلط کام ہوتا ہے. اب غلط کام جو ہے اس کی بھی گریڈیشن ہے. ایک تو غلط کام جو بالکل حرام ہے وہ تو, مگر ایسے بھی ہیں جو ترک اولا ہے کہ اس وقت ہم قرآن پڑھ سکتے تھے یا ٹی وی دیکھ سکتے تھے, ہم نے ٹی وی دیکھ لیا قرآن پڑھنے کے بجائے, تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ حرام نہ ہو مگر اولا کو تو ترک کر دیا ہم نے, جو اچھی بات تھی, جو زیادہ ثواب کی بات تھی. یا ہم نے ایک لیسن پڑھنا ہے اور ایک ناول پڑھنی ہے تو ہم نے لیسن پڑھ لیا, لیسن چھوڑ دیا اور ناول پڑھ لی. تو لوامہ جو ہے وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ غلط کیا. تو یہ احساس بہت قیمتی ہے. یہ جب احساس ہوتا ہے تو دیٹ از دا سیکنڈ ڈگری. اور اگر آدمی کنٹرول کرے تو بیسیکلی زیادہ تر لوگ نفس لوامہ کے سٹیج میں ہوتے ہیں, اور یہ مسلمان اور کافر دونوں میں برابر ہے. یعنی جو غلط بات ہے کیونکہ وہ فطرت میں ہوتی ہے, اس لیے کوئی بھی آدمی اگر غلط کام کرے, جھوٹ بولے, دوسروں کو دھوکہ دے, اور یہی دین فطرت جو ہے نا یہ وہ دین ہے جو سب کو سمجھایا جا سکتا ہے, ایز اپوز ٹو جو اسپیسیفک شریعت کے احکام ہیں وہ سب کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں, وہ بعد میں سمجھ میں آتے ہیں. تو جو ایڈوانس سٹیجز آف دین ہے وہ ہم لوگ اس کی دعوت نہیں دے سکتے, مگر جو بیسک دین ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, سیم ہے. تو نفس لوامہ جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ یہ تو تم نے غلط کر دیا, احساس ہوتا ہے انسان کو. اب اگر انسان وہ احساس کو نظر انداز کر دے, اس کو کہتے ہیں دل پہ کالک لگ جاتی ہے, نظر انداز کر کے اور کرے تو پھر وہ دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے. مگر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے اور پھر اس کو توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ اور آگے بڑھے. تو یہ چوائس ہے. اگر انسان جو ہے وہ برائی کرے اور اس کو احساس ہو کہ یہ میں نے غلط کیا, مگر وہ پھر بھی کرتا رہے, تو آہستہ آہستہ یہ احساس ختم ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ نفس امارہ بن جائے گا کہ آخر وہ ساری خواہشات پہ چلنے بھی لگے گا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا برائی ہے یا کمی ہے یا کمزوری ہے. اگر اس کے برعکس وہ اپنی خواہشات کو قابو میں لائے اور اپنے اس پہ چلے, یعنی جو اب وہ کس چیز پہ چلنا ہے, اب یہ ہے شریعت. شریعت دراصل وہ نہیں, شریعت لوگوں کا بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یہ اسلامک لا ہے, یہ قانون ہے. دس از رانگ. شریعت جو ہے وہ راستے کو کہتے ہیں, اور راستہ کس چیز کا؟ راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے. تو شریعت جو ہے وہ قانون نہیں ہے, وہ راستہ ہے.
شریعت ہمیں بتلاتی، اگر ہم لوگوں کو اس وقت ایک موقع ہے کہ ہم لوگ اس وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک تو خدا تھا کہ جو دل کیا چاہ رہا ہے وہ سوچ کے اس کو کر لیں. اب وہ خدا کو ہم نے اس سے انکار کر دیا، لا الہ، تو اب الا اللہ کیا ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس وقت. تو یہ ہے عبادت کہ اس وقت اللہ تعالی مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس موقع پر. جب ہم نے یہ سوچ لیا تو اس میں شریعت مددگار ہے کہ شریعت جو ہے وہ بتلاتی ہے کہ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، اور ہمارا دل بھی مفتی ہے، وہ بھی ہمیں بتلا سکتا ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے اگر وہ پاک ہے نسبتاً. اگر وہ دل ہم نے گندا کر چکے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں نہیں بتلائے گا صحیح. تو یہ بہت تو اصل میں مقصد کے بارے میں ہمیں ہر وقت دو بڑے چیزوں پہ سوچنا ہوتا ہے. ایک تو لانگ رن مقصد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور تو وہ لانگ رن وہاں پہ کیا بنے گا؟ مالک یوم الدین کا سوچنا ہے کہ وہ دن جب کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے، اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ وہ ہے ہمارا لانگ رن گول. تو وہاں پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے، تو اس کے لیے ہمیں قیمتی عمل جمع کرنے ہیں. تو اب لانگ رن گول ہو گیا، تو اب شارٹ رن سوچنا ہے کہ ہمارا اگلا قدم کہاں پہ پڑے گا. تو اگلا قدم اگر ہم لوگ صرف لانگ رن سوچتے رہیں گے تو اگلا قدم صحیح نہیں اٹھا سکیں گے، اور سامنے اگر کوئی کھائی ہوگی اس میں گر جائیں گے. اگر ہم صرف شارٹ رن سوچیں گے تو ہم قدم ہر 360 ڈگریز کا ایریا اس میں کسی بھی رخ پہ لے سکتے ہیں. تو ہم چاہے گول سے کی طرف جائیں، چاہے گول سے اپوزٹ جائیں، چاہے گول سے. تو دونوں چیزیں بیک وقت لازم ہیں. ایک تو لانگ رن گول پہ بھی ہمیں فوکس چاہیے، اور دوسرا امیجیٹ مومنٹ پہ بھی ہمیں فوکس چاہیے کہ اگلا قدم کہاں پہ رکھنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کرنے کی ہیں، اس میں دونوں میں مشق کرنا ہوتا ہے. پھر یعنی لانگ رن گول ہو تو اس کی طرف جرنی آف 1000 مائلز ہوتی ہے وہ، اور اس کی طرف اگلا قدم کہاں پہ رکھا جائے یہ سوچنا پڑتا ہے. تو اب اس بڑے پرنسپلز کے روشنی میں ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں پڑھنا کیوں ہے، ڈگری کیوں حاصل کرنی ہے، میکرو سے کیا فائدہ ہوگا. تو موٹی بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اکنامکس کی تعلیم جو ہے وہ دل اور دماغ میں زہر بھر رہی ہے سارے لوگوں کے، ہمارے اپنے فیلو سٹوڈنٹس کے، وائڈ میں بھی اور قائد اعظم میں بھی اور ساری دنیا میں ان لوگوں کو غلط باتیں سکھلائی جا رہی ہیں. اور یہ بہت ایک پاورفل انسٹرومنٹ ہے برین واشنگ کا. تو اس کی ہم کو بریک کرنا ہے. اس میں یعنی ہم لوگوں کو اپنے فیلو سٹوڈنٹس کو بچانا ہے اس زہر سے. تو یہ کیسے کیا جائے؟ تو یہ ہم لوگوں نے یعنی میں نے تبلیغ میں جو بہت قیمتی لیسن سیکھا وہ یہی تھا کہ جب ہم دوسروں کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں خود سمجھ میں آتی ہے. جو ٹیچر جو ہے وہ جب تک ٹیچر سبق پڑھا رہا ہے تب تک وہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جب آپ اس بات کو آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کیا کہا گیا، اس میں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، اور اس سے بھی زیادہ
آپ کسی اور کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ جو میں بات بتلا رہا ہوں وہ تو ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے جو ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو لوگ اس کو آسانی سے مانیں گے ہی نہیں. اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس کو تو شاید نہ سمجھ میں آئے، مگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ یہ بات خود اپنے اوپر واضح کر سکتے ہیں. اور اصل نیت یہی ہے کہ جب آدمی دوسروں کی اصلاح کی نیت کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہر قسم کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے دل میں نیت تو اپنی ہی اصلاح کی ہونی چاہیے، کسی اور کی اصلاح ہمارے بس کی بات نہیں. مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بات کریں کہ میں یہ سیکھ کے آیا ہوں تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ہم لوگ اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکشن کر لیں تاکہ مجھے کلیئرٹی آ جائے. تو اس طرح سے اگر ہم اپروچ کریں گے بجائے اس کے کہ تم غلطی پہ ہو اور میں حق سیکھ گیا ہوں اور میں اب حق تم کو سمجھاتا ہوں، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ بہت غلط ہے. تو اب ہم لوگ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں جو پرنسپلز آف اسلامک ایجوکیشن، کہ کس طریقے سے ہم سیکھیں. اس میں جو ہے بیسیکلی جو بات ہم نے کافی تفصیل سے اس وقت ڈسکس کی ہے وہ اس لیکچر میں بہت ہی ایبریویٹڈ فارم میں دی ہوئی ہے، کیونکہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، تو اصل علم وہ ہے جو ہمیں آخرت کی کامیابی تک پہنچا دے. اچھا اس میں اصول ہے مگر وہ یہاں پہ ابھی آ نہیں رہا ہے. اچھا ریفیوز ٹو کنیکٹ. اچھا کیا ہوگا بھی. اچھا تو پھر میں اس میں ایک اور لنک دے دوں گا جو کہ اسکرپٹ کی نہیں ہے تاکہ ایکسیس ہو جائے اس کی. بہرحال تو اسلامک ایجوکیشن کے بہت سارے پرنسپلز ہیں. اسٹوڈنٹ کو بھی کچھ اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹیچر کو بھی کچھ اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹیچر کے لیے اصول یہی ہیں کہ، اور یہ سارے اس ایسے میں لکھے ہوئے ہیں، ایک انگریزی میں ہے اور ایک اردو میں ہے، دونوں ٹرانسلیشن ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اصول یہ ہیں کہ اپنے ہاں یہ ایکچولی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ویسے تو اصول بہت سارے ہیں مگر میں جو ایک ایسنس ہے جو کہ ڈفرینس ہے اسلامک ایجوکیشن اور مغربی ایجوکیشن میں، کہ مغربی ایجوکیشن میں ایکچولی اسٹوڈنٹس کو برین واش کیا جاتا ہے. یعنی ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ یہ ہے حق، اس حق کو آپ مان لیں اور اس کو اپنا لیں. ڈسکشن کی کوئی چانس نہیں ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اسلامک ایجوکیشن کی بیسس ہے اصل میں ہم زبردستی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں خود سے آپ وہاں تک پہنچیں. یعنی یہ رائج الوقت ہے اور آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے، سب لوگ تسلیم کریں. جیسے یوٹیلٹی میکسیمائزیشن، بس ہم نے لکھ دیا اور پڑھ دیا اور سنا دیا اور اب آپ سمے نہ آتا ہے نا، آپ بھی اس کو مان لیں. آرگیو آپ کو کرنے کا کوئی چانس نہیں کہ نہیں میں تو یوٹیلٹی میکسیمائز نہیں کرتی ہوں. نہیں، اب تو کرنا پڑے گا. عقل مند نہیں ہے آپ، ریشنل نہیں ہے. اگر تو جو اسلامک ایجوکیشن کا جو بیسک بات ہے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آئیڈیاز کو اینالائز کرتے ہیں. یہ میٹا لیول تھنکنگ ہے. میں آپ کے سامنے ایک
آئیڈیا پیش کرتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس آئیڈیا کو ڈسکس کریں. کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ غلط ہے, یہ کس کو آئیڈیا پہلے آیا, اس آئیڈیا سے کس کو فائدہ ہوگا, کس کو نقصان ہوگا. تو یہ یعنی اٹ از تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ, ناٹ تھنکنگ اٹ سیلف. تو یہ ایک اسکل ہے جو سیکھنی پڑے گی, کیونکہ پورے آپ کے ویسٹرن ایجوکیشن میں یہ اسکل آپ کو سکھلائی نہیں گئی ہے. اب مثلا یہ ہماری جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ یہ ہے, اس میں امام شافعی کا یہ قول ہے, امام مالک کا یہ قول ہے, اس قول کی یہ دلیل ہے, اس قول کے خلاف یہ کہا جا سکتا ہے. تو دس از تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. یہاں ہم کہیں گے فلانا شخص یہ بول رہا تھا, تو اب یہ کہنا آئی اگری ود دس, آئی ڈس اگری ود دس, دس از زیرو لیول تھنکنگ. دس از دا واٹ یو ہیو بین ٹاٹ. کہ ہم نے یہ کہہ دیا آپ کو اس سے اگری کرنا ہے, آپ مانے نہ مانے. اگری ڈس اگری, سب سے پہلی بات یہ کہ دس از دا وے وی ہیو بین ٹرینڈ. تو کوئی بھی خیال ہو, ہم اس سے ہم پہلے تو اپنے آپ کو زیرو کر لیں کہ میں اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ ابھی میرے پاس ابھی مجھے یہ سمجھنے کی کوشش کی آئیڈیا ہے کیا. کسی کا بھی آئیڈیا ہو, ایتھیسٹ کا آئیڈیا ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک آئیڈیا ہے. یہ کیوں آیا, اس کی اس نے دلیل دی کہ بھئی دیکھیں کائنات جو ہے خود سے پیدا ہو گئی اور اس طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا, پہلے اس سے پہلے کہ ہم اس کا انکار کر دیں, ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا, کہہ کیا رہا ہے بندہ, کیوں کہہ رہا ہے, اس کے اوپر کون سے تجربات گزرے جس سے اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی. اور یہ سب یعنی اکثر ایسا ہوگا کہ جو آئیڈیاز ہم اینالائز کر رہے ہیں وہ ہمیں چبھتے ہیں, تو وہ ہمیں اس کو برداشت کرنا ہوگا. یعنی کہ ٹھیک ہے, اس کو میں ایک طرف رکھ کے اس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ آئیڈیا کیا ہے, کہاں سے آیا, اور اس کو ہم تجزیہ, اس کو ہم یہ نہیں کریں کہ اس کو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں. یا ہم لوگ اس جلدی میں ہوتے ہیں کہ اس کو یا تو یہ حق ہے یا یہ باطل ہے, اگر باطل اس کو تو نکال کے دفع کرو, اور اگر یہ حق ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لو. دس از دا لاسٹ تھنگ. پہلے ہم دیکھیں اچھا یہ ایک آئیڈیا ہے, فلانے کا یہ آئیڈیا ہے, دوسرے کا یہ دوسرا آئیڈیا ہے. اور یہ ایک ایکسرسائز ہے جو کرنے کی ہے کہ جیسے میرا یہ لیکچر ہے, اب اس میں سے ہم آئیڈیاز ایکسٹریکٹ, یعنی یہ سب سے ایک یعنی جو بگنرز مشق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اینالائز کریں, اس میں سے آئیڈیاز نکالیں. یعنی بہت ساری باتیں ہوئی, گپ شپ ہوئی, اب اس میں آئیڈیاز کیا چل رہے تھے, وہ آئیڈیاز جو ہے نا, وہ میرا جو پاور پوائنٹ سلائیڈز ہے نا اس میں یعنی لمبا چوڑا ڈسکشن ہوتا ہے, جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو تھوڑے سے آئیڈیاز ہوتے ہیں, پھر اس کی ایک بحث ہوتی ہے, تفصیل ہوتی ہے. یہ آئیڈیا ہے, اس کا یہ ایویڈنس ہے, اس کے خلاف یہ کہا جا سکتا ہے, اس آئیڈیا سے یہ فائدہ ہے, اس گروپ کو فائدہ ہوتا ہے, اس گروپ کو نقصان ہوتا ہے, ہسٹوریکلی یہ آئیڈیا سب سے پہلے کس نے سوچا. یہ ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں. مگر سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ آئیڈیا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ بھی ہمیں نہیں سکھلایا گیا, تو چونکہ ہم لوگ نے یعنی جو جس طریقے سے پڑھا اس میں ہمیں آئیڈیاز پہ فوکس کرنے کو سکھلایا نہیں گیا. تو یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے جو آپ لوگوں کو سیکھنی چاہیے. اینڈ مے بی ایز اے مشق آئی کین گیو دس ریکارڈنگ کہ اس میں سے آپ آئیڈیاز ایکسٹریکٹ کریں, اور بہت سارے اس قسم کے. اور پھر یعنی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اچھا یہاں پہ آئیڈیا کیا ہے, کہا کیا جا رہا ہے ایگزیکٹلی, ایسنس ایک جملے میں سمرائز کریں یا ایک پیراگراف میں ایک. تو پھر یہ مشق ہوتی ہے جو میں نے کی ہے بہت زمانے سے, تو مجھے اب بہت پریکٹس ہو گئی ہے. مگر شروع میں مشکل ہوتی تھی کہ اس میں سے یعنی 4-5 جملے ہیں, اس میں سے آئیڈیا کیا ہے, اور یہ ایک پہلا پیراگراف ہے, دوسرا پیراگراف ہے, اس میں یہ آئیڈیا ہے, اس میں یہ 2 آئیڈیا سیم ہیں یا ڈفرینٹ ہیں. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں, اور یہ بہت اہم ایک اسکل ہے جو جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اور جو دوسری بات ہے وہ میں یہاں پہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اگین ویسٹ ہمیں بہت سارے غلط لیسنز دیتا ہے, تو اس میں سے ایک لیسن یہ بھی ہے کہ ہر چیز خود سے سوچو. دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں, اب یہ بظاہر کانٹرڈکشن لگتا ہے کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہے, مگر بات یہ ہے کہ
ہم یہ سوچیں کہ انسانیت کے پاس جتنے علوم ہیں وہ ہزاروں سال میں لاکھوں لوگوں نے حاصل کیے ہیں. ہم کہیں گے ہر چیز خود سے سوچو تو یہ تو ناممکن ہے. پھر ہم لوگ بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے, تھوڑی سی چیزیں سیکھ سکیں گے. تو ہمیں چار و ناچار دوسروں سے ہی سیکھنا ہے, اور بلکہ بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ایک آدمی نے ایک زندگی لگائی اور اس میں سے چند آئیڈیاز اس نے حاصل کیے, تو اب وہ چند آئیڈیا جو ہیں وہ کریم آف کریم ہے, وہ ہم حاصل کر لیں. تو دس از دا موسٹ ایفیشینٹ وے آف لرننگ. مگر اس میں بھی یہی ہوتا ہے, مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہزاروں آئیڈیاز انٹرنیٹ پہ یعنی اور 99% غلط ہیں. تو اب ہمارا دل اس میں رہنمائی کرتا ہے, دل, اور یہی ہے علم, ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, جس سے الفرقان کے, اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آئیڈیا صحیح ہے. تو بیسٹ وے آف لرننگ از ٹو ریڈ فرام گڈ آتھرز. تو یہ, اور جو اچھے لوگ ہیں, تو اس میں پھر اس میں معلم کی رہنمائی ہوتی ہے کہ فلانا کتاب پڑھنے کے لائق ہے اور فلانا جو ہے وہ بیکار ہے, کیونکہ شروع میں انسان کو تجربہ نہیں ہوتا ہے, وہ بتلا نہیں سکتا ہے, ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا ہے حق اور باطل میں. تو اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بیسٹ طریقہ یہی ہے علم حاصل کرنے کا. علم جو ہے وہ بے شمار پڑا ہوا ہے, اتنا ہے کہ اگر ہم صبح شام رات لگا دیں, اور سب قیمتی ہے, اور بہت سارا قیمتی علوم ہے. ہمارے پاس 1000 سال کا ٹریڈیشن ہے اسلامی علوم کا, جس میں جو کہ ہم نے نہیں سیکھا ہے, اور جس کو ہماری مغربی ایجوکیشن نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے کہ یہ تو علم ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ پیسے نہیں بنا سکیں گے. مگر وہ علم ہے انسان کی روح کا, انسان کے دل کا, انسان کے روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے, اس سب کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کی, اور یہ ایک جرنی ہے لائف ٹائم. جو طالب علم ہے اس کا جو بیسک چیز ہے نا, وہ شوق ہے جو اس کو چلاتا ہے. وہی ڈیزائر جو ہے نا, وہ بجائے اس کے کہ ہم نفس پرستی کے طالب بنیں, کہ ہم اپنی یوٹیلٹی کو میکسیمائز کریں, ہم علم کے طالب بن جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیں گے. ہمارے دل میں یہ برننگ ڈیزائر ہو کہ نیند آ رہی ہے اور بھوک لگ رہی ہے, مگر یہ کتاب اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اس خیال ہی نہیں آتا ہے کہ نیند بھی ہے اور تھکن بھی ہے اور بھوک بھی ہے. بس وہ یہ علم جو انفولڈ کر رہا ہے, یہ اتنا قیمتی بن جائے کہ سب چیزیں اس کے سامنے کچھ بھی نہ لگیں. تو ایسا شوق پیدا ہو جائے تو پھر انسان طالب علم بنتا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے کافی ہو گیا.